جب عملی مظاہرے بندہ کرتا ہے نا جی تو پھر توجہ ہوتی ہے لوگوں کی، دائیں بائیں اس محبت کی خیرات بٹتی ہے۔ تو ہمیں محبت کرنے کا کہا گیا، اللہ سے بھی، رسول اللہ سے بھی، حضور کے اصحاب سے بھی۔ حضور فرماتے ہیں، یہ ترمذی میں موجود ہے، یہ حدیث آپ یاد رکھیے گا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرے صحابہ سے جس نے محبت کی میری وجہ سے کی، میری وجہ سے کی، اور فرمایا جس نے ان سے عداوت رکھی میری وجہ سے رکھی، ہیں جو میرے صحابہ سے پیار کیا جائے، ان سے محبت۔ اور جہاں تک تعلق حضور کی اولاد پاک کا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایک دن جمع ہو کے نا سب نے ایک جگہ کچھ پیسے جمع کیے اور لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ نذرانہ نا ہم ہر مہینے پیش کریں گے، آپ نے ہمارے اوپر بڑے احسانات کیے ہیں، ہم ان کا بدلہ تو نہیں چکا سکتے، لیکن یہ کچھ تھوڑا سا نذرانہ ہے، ہر مہینے گھر کے جو آپ کے مصارف ہیں ان میں آپ خرچ فرما لیں۔ صحابہ نے نذرانہ دیا اور دیا اہل بیت کی خدمت کے لیے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید نازل کیا، فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرے اللہ کے ذمہ کرم پہ ہے، میں تم سے کوئی اجر، ادھر دیکھو میری طرف، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى۔ اس آیت کی گہرائی کو کبھی سمجھیں، میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں جو میرے قریبی ہیں نا ان سے ذرا محبت کرتے رہنا۔ یہ جو میری ازواج ہیں، میری 4 بیٹیاں ہیں، یہ جو ان کی اولادیں ہیں، یہ جو سیدہ فاطمہ ہیں، یہ جو مولا علی ہیں، یہ جو ان کی اولاد ہے، ان سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا۔ ہم لوگ نا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، سلامتی عطا کرے۔ عزیز بھائی، یہ جو حضور کی اولاد پاک ہے نا، نبی پاک علیہ السلام کی شہزادیاں ہیں، بالخصوص سیدہ فاطمہ الزہرا سے حضور کا پیار زیادہ تھا، پھر ان کی اولاد، ان سے نا انسان کا قلبی تعلق جڑا ہوا ہو، ان سے نا انسان کو وارفتگی کی حد تک پیار ہو۔ کچھ چیزوں سے ہم پیار کرتے ہیں نا، آپ اس کی مثال دیکھ لیں کہ ہمارے ارد گرد ہمارے ساتھ ایک بندہ بالکل بیٹھا ہوتا ہے، بالکل پڑوس میں، وہ کسی بندے کے خلاف دلائل دے رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جتنی مرضی کہانیاں سنائے ہمارا دل ماننے کو تیار نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اس بندے سے پیار کرتے ہیں۔ ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جن کی رج کی مخالفت کی گئی، لیکن ان کے پیار کرنے والوں نے انہیں چھوڑا۔ محبت جب ہو جاتی ہے تو وہ تو محبوب کے لیے اپنے دل میں اعلیٰ جذبات رکھتی ہے۔ حضور کی اولاد پاک سے صحیح والا پیار ہو، صحیح والا، وہ والا پیار نہ ہو جو ہم نے سیکھا ہے ان لوگوں سے جو اپنا 40,000 سیدھا کرنے کے لیے پیار سکھاتے ہیں، جو 30,000 لے کے پیار سکھا رہے ہیں ہمیں، ان سے نہ ہم نے سیکھا ہو۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ امام حسین تو شہادت دے گئے، بچوں سمیت شہید ہو گئے، اور یہاں وہ شہید ہو گئے، اور یہاں جو ان کے نام پہ محفل بھی سجائی گئی نا، وہاں بھی کاروبار چل رہا ہے، دیہڑیاں لگ رہی، نذرانے آ رہے ہیں۔ خدا کے بندو، اگر صبح قیامت وہ تم سے سوال کریں کہ میں تو جان دے گیا تھا اس مقصد کے لیے اور تم نے اسے ذریعہ معاش بنا لیا، کبھی ایسا بھی اقبال کہنے لگے جنہیں آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، اور بیچ کھاتے ہیں جو بزرگوں کا کفن تم ہو۔ جو لوگ یہاں بھی سوداگری کریں اور ماحول اس طرح کا بنائیں، علمان والحفیظ، خاص پیار ہو، خاص۔ وہ جو دیہات کے بوڑھے لوگ ہوتے تھے نا، ان کی عقیدت خالص ہوتی تھی۔ ناراض ہو گیا ہو تو انو کدو پینڈو آکھیا، میں تو خود پینڈو ہاں، اسے یہ کہ خورے سانو پینڈو آکھتا ہے۔ اور بھائی پینڈو ہونا بڑے فخر کی بات ہے، اگر کوئی سمجھے تو یہ بڑی ناز کی بات ہے۔ عرب کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا تھا نا مکے میں،
پیدا ہونے کے بعد کسی گاؤں میں بھیجتے تھے، خود رسول کریم بھی تشریف لے گئے حضرت حلیمہ کے گھر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ گاؤں کی بولی بھی خالص ہے اور گاؤں کا لہجہ بھی خالص ہے، وہ تو بھیجا جاتا تھا اور ہم ہیں کہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو غور کریں کیا کہہ رہا ہوں، گاؤں کے پرانے لوگ وہ کنسان، اوے کاکا اوے چول تھلے نہ ڈگن دیں ہو، ختم شریف دینی، صحیح کہہ رہا ہوں میں، ایسے ہوتا تھا۔ اب ختم شریف پڑا ہے، امام حسین کا ختم پڑا ہے، غوث پاک کا، چاول نیچے نہ گرے۔ اب تو ذرا وی آئی پی لوگ آ گئے ہیں، وہ خود شاپروں میں چاول پھینکتے ہیں چھتوں سے، تو اپنے پتر کے ولیمے پر بھی چھت سے پھینکتا ہے چاول؟ تو پھینکتا ہے جب تو بیٹے کا عقیقہ کرتا ہے؟ وہ جو کھانا تیرے پتر کا نام کا ہے وہ ڈشوں میں سجایا ہے، اور جو حسین ابن علی کے نام کا ہے۔ کبھی گئے ہو شوق سے لنگر تلاش کرنے کے سونے چاول پکانے امام حسین کے نام کے؟ کبھی کوشش کی ہے؟ کہتے ہیں دور سے پکانے والا منگاؤ، برادری نے آنا ہے۔ یار یہاں بھی تو تیرے اندر حسن ہونا، پاکیزگی ہونا، یار لطف ہو، یہ دیکھ تو صحیح۔ میں بڑی دفعہ دوستوں کو اپیل کرتا ہوں کہ محفلوں میں نا مولوی صاحب کا، پیر صاحب کا، نعت خواں کا اور عوام کا کھانا ایک جیسا کرو، اور انہوں نے کوئی زیادہ مسئلہ ہے نا تو گھر سے کھا کے آ جائیں گے، کیا حرج ہے، ایک جیسا کھانا کرو۔ یہاں بھی تم نے عجیب ماحول بنا دیا ہے، بوٹیاں بوٹیاں تگڑیاں دیا تے سادے چول ماڑیاں نے۔ میلاد شریف کا جو دن ہو تو جن غریب گھروں کے اندر سارا سال گوشت سے لڑائی ہوتی ہے، اس گھر کے اندر اگر بچے سارے آ جائیں میلاد کی روٹی کھانے تو پرات میں چاول ڈال کے، ہو سکتا ہے وہ ابا جو بیچارہ سارا سال گوشت نہیں کھلاتا وہ میلاد والے دن بچوں کو ساتھ لے آئے، اور جب پرات میں چاول ہوں، زیادہ بوٹیاں ہوں، تو ہو سکتا ہے ماڑے دا پتر انہوں پوچھ کے آکھے ابا جی آج خیر ہے، بڑیاں بوٹیاں پہ لبدیاں نے چولائیں، ہو سکتا ہے پھر باپ رو ہی پڑے اور کہے پتر آج تو رج کے کھا، آج مدینے والے دا ملاد ہے، آج کھانا لینا۔ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں بھی وی آئی پی کا لنگر لہدا ہے اور سادے بندے کا لنگر ناراض ہو گیا ہو جاندے ہیں میرے میں کئی یاری بندے تسی نہ ہو گیا جے میں چھیتی ٹوٹ جانا جی۔ غور کرو کیا بات ہے، تھوڑا سا نا حقیقت پر بھی آئیں آپ، بڑی ہو گئی ہماری وہ جذباتی باتیں، بڑے ہو گئے نعرے، بڑا ہو گئے، کچھ حقیقت بھی تو دیکھیں نا، عوامی مسائل پر بھی تھوڑی توجہ دینا۔ تو بھائی خاص پیار حضور کی اولاد، خاص، ہر وقت نہیں بندہ روتا، کبھی روتا ہے جب کوئی خاص ہی بات ہو نا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سارا دن ہی حسن اور حسین مسجد میں رہتے تھے۔ ایک دن حضور نے اسپیشل پیغام بھیجا، فرمایا بلاؤ نا ذرا کدھر ہیں، تو وہ دور نہیں تھے، وہ ادھر ہی رہتے تھے اور یہیں سے گئے ہیں ابھی۔ محبوب نے بلایا، آنے میں کچھ دیر ہو گئی شہزادوں کو، یہ روایت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی لکھی ہے، اور وہاں لکھتے ہیں یہ دیر اس لیے ہوئی کہ سیدہ فاطمہ لگتا ہے انہیں کپڑے بدل رہی تھی، خوشبو لگا رہی، کچھ تھوڑا دیر سے آئے دونوں شہزادے، اور جب ذرا دیر سے آئے نا حضور کی بارگاہ میں تو نبی پاک علیہ السلام نے نا اپنے مقدس گھٹنے زمین پہ رکھے اور دونوں بازوؤں کو کھولا۔ امام حسن حسین دوڑ کے آئے، حضور نے ایک کو ایک سینے ایک کندھے سے لگایا، دوسرے کو دوسرے کندھے سے لگایا، غور کرنا ذرا، اور پھر میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور رو کے حضور نے کیا کہا، عرض کی اے اللہ یہ میرے دونوں شہزادے ہیں، یہ میرے پھول ہیں دنیا میں، مالک میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور پھر حضور دعا دینے لگے، کہا اے اللہ جو قیامت تک میرے حسن اور حسین سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت کرے۔ صلاۃ و سلام نے اپنی اپنی امت کے سامنے نبی پاک علیہ السلام نے ان سے پیار کر، میں عرض کروں تگڑا بندہ تو ویسے ہی سیاسی جلسوں میں رہتا ہے، اس کی تو گاڑی اس دن نکلتی ہے، جس دن اس نے جانا ہوتا ہے سیاسی جلسے پہ، وہ کسی غریب مریض کے کام تو بالکل نہیں آتی،
لیکن کسی سیاسی جلسے میں جانا ہو تو پھر چاہے ٹوٹ بھی جائے پھر خیر ہے، چلو نمبر تو بنے گے نا لیڈر کے سامنے، پھر خیر ہوتی ہے، پھر وہ نکل جاتی ہے۔ امیر آدمی تو ویسے ہی وہ تو نہ میلاد کے جلسوں میں نہ محرم کی محفلوں میں وہ کہاں ہوتے ہیں، وہ تو سیاسی جلسوں میں جاتے ہیں۔ ہم جو لوگ آتے ہیں درمیانے طبقے کے اور غریب لوگ، ہم بھی اب نہ بعض جگہوں پہ بعض تقریروں کو، بعض باتوں کو صرف کانوں کا ذائقہ سمجھتے ہیں۔ میں جاتا ہوں محافل میں تو دوست کہتے ہیں آپ نے تو آدھا گھنٹہ تقریر کی، پورا گھنٹہ کرنا چاہیے، تو میں نے کہا میں آپ کو کس نے کہا میں مقرر ہوں، میں تو نصیحت کرتا ہوں جو مجھے بھی فائدہ دے کسی اور کو بھی دے، تو نصیحت 10 منٹ میں بھی ہو جاتی ہے۔ اگر کانوں کا ذائقہ پورا کرنا تو وہ تو 2 گھنٹے میں بھی نہیں ہوتا۔ اس کا تو پھر طریقہ یہ ہے کہ ایت کی اسی پچھلی باری انہوں بلایا اسی تے ایت کی تانوں بلایا، تو ادو بعد پھر اسی فلانے نو بلانا ہے، تو بھئی اتنے بلائے تھے تو آپ پہ اثر کیا ہوا، نتیجہ کیا نکلا، اس کا ریزلٹ کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہے، ملا کیا قوم کو، نتیجہ خیزی کیا ہوئی، آپ میری بات سمجھے۔ ہم نے صرف اور صرف آج بات سن کے چلے نہیں جانا، ہماری قلبی کیفیات ہو حضور کی اولاد کے ساتھ محبت کی، ہمارا لہجہ ہو ان سے پیار کا، طبیعت جمے۔ ایک تو ان سے پیار کرو، اور دوسرا یہ دیکھو اس گھر کا طریقہ اصل میں ہے کیا۔ میں اکثر لوگوں سے سنتا ہوں نا امام حسین کی سیرت، تو وہ کہتے ہیں کربلا میں گئے تھے۔ بھی کربلا میں تو 50 سال کی عمر کے بعد گئے تھے، اس سے پہلے کہاں تھے؟ امام حسین کی زندگی کو حجرے کے اندر ہے صرف کہ جس کا پتہ نہ ہو، انہوں نے بھرپور زندگی گزاری، بھرپور۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ شان والا، ڈھکا چھپا نہیں۔ تو اہل بیت نبوت کا جو طریقہ اسے سمجھو۔ سب سے پہلا اس گھر کا انداز یہ ہے کہ وہ صبر والے لوگ تھے، قناعت والے لوگ تھے۔ ادھر دیکھو، تھوڑے پیسوں پر وقت گزارنے والے تھے، تھوڑی پر گزارا کرنے والے۔ حضور نے دعا مانگی تھی، یا اللہ میرے بچوں کو بقدر ضرورت روزی دینا، مال دولت جائیدادیں یہ بنائی نہیں، آئی بڑی رکھی نہیں، پیار نہیں کیا۔ کسی بندے کی، کسی غریب کی بیٹی اتنا کام کرتی ہے کہ اس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں، لیکن حضرت فاطمہ کے پڑ جاتے۔ یہاں لوگ کہتے ہیں اوہو بچی آ گئی تھی جی میں کیا کرتا، نبی پاک کے پاس آ کے حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا کہ یا رسول اللہ سنا ہے آپ کے پاس غلام آئے، تو ایک غلام مل جائے تو چکی پیس لیا کرے گا، گھر کے کام کاج کر دے گا۔ تو نبی پاک نے فرمایا پتر تجھے بہتر نسخہ نہ دوں؟ یا رسول اللہ فرمایا 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر، 33 بار الحمدللہ پڑھا کر، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر، جب تسبیح ختم ہوگی اللہ غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا۔ آپ غور فرمائیں کہ نبی پاک نے فرمایا پتر گھر کے کام خود ہی کر دی۔ یہاں کہتے ہیں اوہو بچی سسرال میں بڑی دکھی ہے جی، کیا کر دی گا؟ روٹیاں پکاتی۔ کنز المال میں یہ لفظ موجود ہیں کہ اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے سیدہ فاطمہ خود چکی پیس رہی تھی۔ بچے کے لاڈلا، میرا بچہ لاڈلا ہے جی، کیا لاڈلا ہے؟ کام کوئی نہیں کرتا، انہوں کچھ نہیں کہنا لاڈلا ہے۔ اتنا دنیا میں کوئی لاڈ کر سکتا ہے جتنا نبی پاک نے اپنی بیٹی سے کیا ہے؟ ہم تو اپنے بچوں کی تباہی اتار رہے ہیں، ان کی صلاحیتیں ختم کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ سیدہ چکی چلا رہی، تو حضور نے دیکھتے ہوئے یہ نہیں فرمایا کہ فاطمہ میں کو بندوبست کرتا ہوں، میں نکلتا ہوں، میں کچھ لاتا ہوں، نہ، حضور دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آئے اور پتہ فرمایا کیا؟ فرمایا پتر دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کر، آخرت کی ساری عزت اللہ تجھے عطا فرمائے گا۔